الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا۔ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے پروگرام ہے، اور آج بھی ایک بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ چونکہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، قربانی اور حج کے ایام بالکل قریب ہیں جناب۔ بہت ساری رونقیں اور بہت ساری برکتیں، اور پوری دنیا میں ایک مسلمانوں کی سیلیبریشن کے دن، ایک اللہ پاک سے مزید قرب حاصل کرنے کے دن آ چکے، آیا ہی چاہتے ہیں۔ پہلے 10 دن کی جو فضیلت ہے وہ ان ایام میں سے ہیں کہ سال میں جن میں عبادت کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، ان ایام میں سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بھی شمار ہوتے ہیں۔ پھر یوم عرفہ، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ پھر عید کے 3 دن ہیں، ان کی ایک اپنی رونق ہے، اپنی ایک برکت ہے۔ تو آج ہم سیدنا ابراہیم اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کے کچھ پہلو، اور جی ہاں، چونکہ یہ سارے حج کے مناسک اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف سے متعلق بھی ہیں، مکہ پاک سے ہیں، تو مکے کی باتیں ہوں گی، کعبے کی باتیں ہوں گی، اور بہت کچھ ہوگا۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومن دونہما جنتان، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی، نیک صورت کی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں
اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب آپ نے تلاوت قرآن سنی، اللہ پاک ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ درود پاک کی کثرت کیجئے اور اسی زندگی میں اس زندگی کی خوشخبریاں حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے انبیاء کرام میں بھی بہت نمایاں اور بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی اولاد میں بہت سارے نبی ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو مکے کو آباد کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ آپ کے شہزادے اسماعیل علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام بھی زبردست اللہ کا قرب پانے والے نبی ہوئے، اور آپ کی بعض خصوصیات وہ ہیں کہ جو کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ اللہ پاک نے آپ کو ذبیح اللہ بنایا، وہ کیا ہے وہ ہم تفصیل سے سنیں گے۔ آپ بچپن میں ہی کس شاندار اوصاف کے حامل تھے، اور یہ گھرانہ ہی کتنا شاندار ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی کسی سے کم نہیں۔ ان کی شان پڑھتے ہیں، ان کی عظمت پڑھتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل علیہ السلام ہوں، آپ کی والدہ ہوں، ان تینوں کی جو زندگی ہے اور تینوں کی جو سیرت ہے وہ ایک عجیب تخیل دیتی ہے، اور اس کے اندر اتنا کچھ ہے کہ آپ یقین کریں کہ اگر بندہ پڑھتا چلا جائے اور غور کرتا چلا جائے تو شاید اسے زندگی گزارنے اور اللہ پاک کی رضا پانے کے تمام اصول معلوم ہو جائیں۔ یہی نہیں، ان حضرات نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت بھی کی اور جو قربانیاں پیش کی، اللہ اکبر، ان قربانیوں کی جو داستان ہے وہ بعض اوقات عقل کو حیران کر دیتی ہے کہ یا اللہ تیری مخلوق میں ایسے بھی بندے ہوئے۔ عام انسان تو ان قربانیوں کا اور ان توکل کے مقامات کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم تو کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ پاک نے انہیں وہ صبر، وہ ہمت، وہ حوصلہ اور وہ پختگی عطا فرمائی تھی کہ جو شاید پوری کائنات کے اندر کہیں اور بڑی مشکل سے ملے۔ اللہ پاک نے انہیں دنیاوی طور پر بھی حسن سے نوازا، صفات سے نوازا، اور آخرت میں ان کے مقام اور مرتبے کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ناظرین، مدنی چینل پر تقریباً ایونٹس پر جب بھی کسی بزرگ ہستی کا موقع آتا ہے تو ان کی سیرت کا بیان کیا جاتا ہے، بیکاز دے آر آور لیڈرز۔ یہی وہ ہیں کہ جنہیں کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ دے آر آور موٹیویٹرز، انہی سے ہمیں موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جب یہ لیڈرشپ، موٹیویشن اور یہ کچھ اور چیزیں ہم کہیں اور سے لینے جاتے ہیں تو بعض اوقات وہ چیز تو ملے نہ ملے، اپنے ایمان سے، اپنے نظریے سے، اپنے عقیدے سے، یا کم از کم اپنے اخلاقیات سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہمیں کیا چیز ہے جو نبیوں کی سیرت میں نہیں ملتی؟ آپ نام لیں، آپ کی ٹاپک بتائیں، آپ کوئی ایسی صورت بتائیں، ایسا وصف بتائیں، ایسی کوالٹی بتائیں کہ جناب میں اس کوالٹی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نبی میں وہ کوالٹی نہیں اور کن کن انبیاء میں وہ کوالٹیز کتنی زیادہ نمایاں ہیں۔ تو ادھر ادھر جانے کے بجائے سیرت کی ان کتابوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہی ہمارا مقصد ہوتا ہے تاکہ ہمیں موٹیویشن بھی ملے اور درست جگہ سے ملے، ہماری راہ بھی درست ہو اور ہمارا رہنما بھی درست ہو۔
اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ بنیادی اور ابتدائی تعارف۔ سبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے عظیم برگزیدہ نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے اولو العزم رسل میں سے ہیں۔ بے شک قرآن حکیم میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ سبحان اللہ۔ محبوب کتاب کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کہ جو کہ سچے نبی تھے، واہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر پاک قرآن پاک میں تقریباً 56 مقامات پر آیا ہے، 56 بار، واہ۔ یعنی کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آیا ہے۔ اور 13ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی پوری سورہ مبارکہ موجود ہے، سورہ ابراہیم کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ اور بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ مرتبے میں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور شان والے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سبحان اللہ۔ اور ان کے بعد حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کے بعد حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان یہ 5 انبیاء کرام علیہ السلام وہ ہیں جنہیں مرسلین اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ 5 شخصیات تمام مخلوقات الہی میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے یہاں سب سے زیادہ مقام اور مرتبے کی حامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور یہ ساری مخلوق میں جب سے انسان اس دنیا میں آیا وہاں سے لے کر قیامت تک، واہ کیا بات۔ اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ 56 مقامات پر آپ کا ذکر خیر موجود ہے قرآن حکیم کے اندر۔ آپ کا نام ابراہیم بن تارخ ہے، اور آپ کا لقب ابو الضیفان، کیونکہ آپ جو ہے وہ ضیافت فرماتے تھے، مہمان نوازی کثرت سے فرماتے تھے، تو یہ آپ کا لقب پڑ گیا۔ اسی طرح آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، سبحان کہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام آپ کی نسل سے ہوئے ہیں، اور خود ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کی نسل سے ہیں، آپ جد پاک ہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ بے شک۔ ایک چیز میں غور کر رہا تھا ابھی گفتگو کے دوران، کہ بادشاہوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ جہاں انہیں لگتا ہے کہ فلاں میرے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پہلے منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی مان جاؤ، ہماری اطاعت کرو، اگر نہیں مانتا بات تو پھر نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہ قتل تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ قتل کو اپنے لیے گویا کہ ایک معاذ اللہ گویا کہ حلال سمجھتے ہیں اور مروا دیتے ہیں۔ آج بھی زمانے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، اگر بزنس کے اندر کسی کے ساتھ ان کی دشمنی ہو جائے تو مروا دیتے ہیں۔ آج بھی جو بڑے حکمران ہوتے ہیں وہ مروا دیتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ناظرین نے بھی سنے ہوں گے آس پاس، یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر بادشاہت ہوتی ہے نا تو وہاں پر یہ چیز اپنے ایکسٹریم لیول پر ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اچھا، بادشاہ بھی اس زمانے کا کہ جب جو ہے وہ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا کہ کوئی اپنی آواز کہیں پر پہنچا سکے ہیں، کمیونیکیشن تھی نہیں وہاں پہ، تو اب اس زمانے کا بادشاہ کتنا خطرناک ہوتا ہوگا۔ اچھا، وہاں پر تو ایسا تھا نا کہ اس زمانے میں ایک قوم ہے، ایک علاقہ ہے، اور دوسرے علاقے سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے، جانے والا نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو ظلم کرتا ہوگا، جو اسی کے پاس سب طاقت ہوتی تھی، پیسہ بھی اس کے پاس ہوتا تھا، لشکر بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ اچھا، اس زمانے کے جو بھی علم رکھنے والے لوگ ہوتے تھے وہ بھی اسی کے پاس ہوتے تھے، وسائل اس کے پاس، ہر چیز اس کے پاس۔ اس زمانے میں جب وہ قتل کرتا ہوگا تو کیسا خطرناک معاملہ ہوتا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک نبی کے ساتھ نہیں ہے، 2 اور انبیاء کی سیرت میں بھی ہمیں اس طرح کا ملتا ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے بیان فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، فرعون نے بھی اسی خوف سے ہزاروں بچوں کو مروا دیا تھا۔
اور ایک کتاب میں میں نے حضرت دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی پڑھا ہے کہ آپ کا جو زمانہ تھا حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام اس کے زمانے میں ہوئے، اور اس کو بھی کوئی اس طرح کا خواب آیا تھا اور اس نے نجومیوں سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، تو اس نے بھی ایسا ہی کام کیا تھا، بلکہ ایک محکمہ بنا دیا تھا کہ جو اس بات پہ نظر رکھتا تھا کہ بچہ کہیں پر اگر پیدا ہوا ہے تو اس کو مروا دیا جائے۔ تو 3 جو بادشاہ ہوئے، فرعون ہو گیا، اسی طرح نمرود نے بھی یہ کیا، اور بخت نصر نے، کہ اپنے زمانے میں اس خوف سے کہ میری بادشاہت کو نقصان ہو جائے گا ہزاروں بچے مروا دیے۔ تو لیکن تینوں کی سیرت کے اندر انبیاء کی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں کو اللہ پاک نے زندہ رکھا، تینوں نے نبوت کا اعلان بھی فرمایا، آپ پر لوگ ایمان بھی لائے، اور تینوں بادشاہوں کا انجام برا ہوا۔ دیٹ مینس کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر غالب رہتی ہے، ہمیشہ غالب رہتی ہے، حالات کچھ بھی ہوں، واقعات کچھ بھی ہوں، اگر اللہ چاہے اور اس کے ارادے سے ہمارے لیے خیر و بھلائی مقدر ہے تو وہ مل کے رہے گی۔ تو ایک مسلمان کو حالات و واقعات میں غور ضرور کرنا چاہیے، اسباب میں غور ضرور کرنا چاہیے، لیکن جو توکل ہے وہ اللہ پاک کی ذات پر ہونا چاہیے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ تھوڑا سا میں نے ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کی جو طاقت تھی وہ کتنی غالب ہوا کرتی تھی، لیکن انہی کے گھروں میں بعض اوقات اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو پیدائش دی، پیدا فرمایا اور بڑا کیا کہ جنہوں نے جا کر انہی کے تخت کو الٹا۔ تو اللہ پاک کی شان اور عظمت یہ مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے کہ کہیں پر ایسی سچویشن ہو کہ ایسے ظلم کا شکار ہوں کہ بظاہر وہاں پہ نکلنے کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو، لیکن ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے، اپنے جو نظریات ہیں ان پر قائم رہنا چاہیے، اور اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ وہ راستہ نکالنے والا ہے، اور جب وہ راستہ نکالتا ہے تو پھر بڑے بڑے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے۔ نعت خوان اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ رکن شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی ہم سنیں گے۔ جی سنائیے، کیا سنا رہے ہیں آج؟ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقدر یا ہم آنے لائق تھے، نہ منہ
نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ منہ قابل دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا، مگر ان کا کرم ذرا، نوازو بندہ پرور ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یا غریب ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، تصدق ہو تصدق ہو رہے لاکھوں بندے، گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ، طواف خانہ کعبہ، عجب دلچسپ منظر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، جو ہے بد سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر، جو ہے بد سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، چلے آؤ چلے آؤ، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، خدا کی شان یہ لب اور بوسہ، سنگ اسود کا، خدا کی شان یہ لب اور بوسہ، سنگ اسود کا، ہمارا اور اس قابل عطا رب اکبر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، مقام زمزم اس
جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، حسن حج کر حسن حج کر یا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے، بڑی سرکار میں پہنچے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پورے قربانی کے واقعے، ویسے تو حج کے ساتھ بھی بڑی یادیں ہیں آپ کی، تو قربانی کے ساتھ بھی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت کی اور ولادت اور ابتدائی جو کچھ حالات ہیں وہ اگر بیان ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، اور ان کو بڑا بیٹا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی، اور آپ کا نام کے اندر بھی جو ہے وہ اسی جو ہے بات یعنی آپ سمجھیں کہ چھپی ہوئی ہے کہ آپ اسماعیل کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری دعا کو سن لے، قبول فرما لے۔ تو پھر جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اور کیونکہ آپ جو ہے وہ بہت دعا کیا کرتے تھے اس لیے ان کا نام بھی اسماعیل رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ فرزند ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان کی پیدائش بھی جو ہے وہ اسی علاقے فلسطین کے علاقے میں ہی ہوئی، لیکن پھر جو ہے وہ حضرت سارہ جو آپ کی دوسری والدہ تھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو بہرحال ان کے دل میں بھی آیا کہ میرا بھی بیٹا ہونا چاہیے اور اس طرح کے خیالات، تو بہرحال اللہ پاک نے حکم دیا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ مکہ شریف میں جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے جو ہے وہ ان کو لے کر وہاں آئے،
اور پھر جو ہے وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ جناب جو ہے وہ بہت کھانے پینے کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور ٹفن تھا، کھانا تھا، جو آپ نے پچھلی مرتبہ بیان کیا. تو وہاں پر جو ہے وہ جب پانی ختم ہو گیا، پانی تو تھا ہی نہیں، پانی جو مشک میں سے پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، تو اب آپ بہت پریشان ہوئیں کہ اب جو ہے وہ ظاہر دودھ بھی جو ہے پانی پئیں گی، کھانا کھائیں گی تو دودھ بھی آئے گا. جی. تو اب جو ہے وہ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے جہاں زمزم شریف کا چشمہ ہے، جی. تو وہاں پر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹانے کے بعد جو ہے صفا مروہ پر جو آپ گئیں اور ساتھ جو ہے وہ آپ نے یوں چکر جو ہے وہ اللہ اللہ اللہ. تو پھر کیا دیکھا کہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر یا ایڑی سے جو ہے وہ زمزم شریف کا چشمہ ابل پڑا. سبحان تو انہوں نے جو ہے وہ کہا زمزم رک جائیے، رک جائیے، رک جاؤ، رک جاؤ. تو اسی سے جو ہے وہ اس چشمے کا نام ہی جو ہے وہ زمزم ہو گیا. سبحان. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح اس کو نہ روکتی اور جو ہے وہ یوں حوض نہ بناتی تو اللہ پاک اس چشمے کو جاری کر دیتا. اللہ. تو بہرحال جو ہے اللہ پاک کو جو منظور تھا وہی ہوا. اور زمزم جو ہے بہت پیارا پانی ہے اور صحت بخش پانی ہے. کیا بات. اور جب جہاں پر پانی ہوتا تھا عرب شریف میں، پھر وہاں پر آبادی بھی ہونا شروع ہو جاتی تھی. صحیح. بنو جرہم جو ہے پھر وہ آ گئے، انہوں نے یہاں پر رہنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ یہاں پر رونق ہو گئی. یعنی جو لک و دک صحرا تھا، وسیع و عریض ریتلا علاقہ تھا، وہ اللہ پاک کے ان نیک بندوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی برکتوں سے وہ جو ہے وہ جسے کہا جاتا ہے گل و گلزار بن گیا. بے شک. تو یوں جو ہے وہ آبادی یہاں پر ہو گئی. اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ یعنی شروع سے ہی دیکھیں پرورش جو ہے وہ کتنے اعلیٰ معیار پر ہوئی، اور تسلیم و رضا کہیں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا. اور جب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ یہاں میں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ پاک کا حکم ہے. اللہ. تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ پاک کا حکم تھا، وہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. کیا بات ہے. تو پھر دیکھیے اللہ پاک نے آپ کے اس جو آپ کا جذبہ تھا اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا اور اپنے شوہر سے بھی راضی رہنے کا. جی. کہ ہمارے معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو عورتیں جو ہیں اپنے شوہروں کے خلاف بات کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز نہیں لا کر دی، وہ چیز نہیں لا کر دی، مجھے تو کوئی سکھ ہی نہیں دیا. تو اس میں بھی جو ہے عورتوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ کس طرح جو ہے وہ راضی برضا رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ گھر والوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. صرف جو ہے وہ آرڈر دے دینا کہ جناب یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، یہ نہیں ہوتا. یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنی ان کے اندر طاقت، اسٹرینتھ ہے کہ وہ یہ چیزیں لا سکتے ہیں. ضروریات کے بعد سہولیات کی بات کی جاتی ہے. اور پھر جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ضروریات بڑھ جاتی ہیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو اب مطالبات بھی بڑھ جاتے ہیں. اور یہاں پر شوہروں کے لیے بھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے توجہ جو ہے وہ بچوں کی طرف ہو جاتی ہے. تو اب شوہر کہتا ہے کہ میری طرف وہ توجہ نہیں ہے جو پہلے ان کی تھی. تو ظاہر ہے اب دو افراد ہو گئے نا، اب بچہ بھی ہو گیا، شوہر بھی ہو گیا. تو کمپرومائز، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، گھر جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے. تو اس کے لیے کمپرومائز ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ قدم اٹھانا اور ایک دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرنا. تو جب یوں دونوں طرف سے جذبہ ہوگا تو پھر جو ہے ایک بہت اچھا جو ہے وہ گھر، اور پھر گھر سے جو ہے وہ معاشرہ بنتا چلا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی. اور پہلے میں چاہوں گا کہ مکہ جب آباد ہوا اور کیسا آباد ہوا، یعنی آج جو مکے کی رونق ہے تو دنیا میں کون سا ایسا شہر ہوگا کہ جس میں اس طرح کی رونق ہوتی ہے. ماشاءاللہ، یعنی وہاں پہ دن اور رات کا فرق محسوس نہیں ہوتا کہ دن ہے یا رات ہے، یعنی کہ ہزاروں آ رہے ہیں. اچھا، پھر یہ رونق سارا سال ہے. حج پہ ٹھیک ہے ایک ایکسٹریم، ایک میکسیمم لیول پر ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو کیسا آباد فرمایا. پھر وہاں پہ غذاؤں کا کثیر ہونا، پھر ہر طرح کے پھلوں کا ہونا، یعنی ظاہری اعتبار سے وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اب بھی صحرا ہی ہے، مکے کے اطراف میں پہاڑ ہیں یا صحرائی علاقہ ہے، کوئی دریا نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے نہیں کہ جو زراعت جس سے کی جا سکتی ہو. لیکن اس کے باوجود آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں کہوں کہ
دنیا کی کون سی نعمتیں جو وہاں نہیں ملتی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے وہاں پر موجود رہے گی. تو یہ نبیوں کا صدقہ ہے، اللہ پاک کے ان برگزیدہ بندوں کا صدقہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے انہوں نے اللہ کی رضا پر ایک اٹیمپٹ کیا، ایک کام کیا، اور اللہ پاک نے اس مخلوق کو، اس کائنات کو اتنی مقدس اور خوبصورت جگہ اور اس کی برکتیں عطا فرمائیں. اور جو دوسری بات ہوئی کہ بیلنس ہونا چاہیے، بالکل ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب تک گھر میں بیلنس نہیں ہوگا، چیزوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تو پھر بہت زیادہ کمی بیشی ہوگی. تو بموقع بات ہے کہ عید کے دن قریب ہیں، تو جیسے عید کا ایونٹ آتا ہے تو فرمائشیں عام دنوں سے بڑھ جاتی ہیں. تو اپنے گھر کے جو بھی کمانے والے ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، تو ان کے حالات اور واقعات کو دیکھ کر اپنا تقاضا کرنا چاہیے. ہاں اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ ان کو فرق نہیں پڑتا، تو اب تقاضا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر حالات اچھے نہیں، اور فی زمانہ واقعی بوسوں کے حالات اچھے نہیں، مہنگائی ہے، طرح طرح کے مسائل ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. تو جتنا ہو سکے اتنا ایک دوسرے کے لیے، اور یہ تانا تو کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اگر شوہر کے پاس بہت کچھ ہے پھر بھی وہ نہیں دے پا رہا، تب بھی تانا تو نہیں بنتا. ریکویسٹ کریں، کہہ سکتی ہیں، اچھے انداز پر کہیں، لیکن تانا تو نہ اس وقت دینا چاہیے، نہ اس وقت دینا چاہیے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے یا کم ہے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ ایونٹس پر خاص طور پر بہت زیادہ اس کی حاجت رہتی ہے. باہم مشاورت کے ساتھ چلیں تو دونوں کے لیے سکون کا باعث ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عید کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین ہیں جن کے بھی گھروں میں حالات کچھ ٹائٹ ہیں، کچھ مشکل ہیں، تو اللہ پاک انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے انداز پر اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ صاحب کی طرف بڑھیں گے. شاہ صاحب، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ بھی بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ شان رفعتیں مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے تو اس کی عبادات اور ریاضات کا معاملہ بھی بہت جدا و اعلیٰ ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل ارشاد فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، یہ عبادات کے ساتھ بڑا ان کا لگاؤ تھا، بڑا ذوق اور شوق تھا. سبحان اللہ. اور نماز سے بڑی محبت اور نماز کی ادائیگی جو ہے وہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور بڑی آپ کو نماز سے، عبادت سے لگاؤ تھا، بڑی محبت تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بڑی رغبت تھی نماز کے ساتھ آپ کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب نماز ادا فرماتے تھے اور جب دیکھتے تھے کہ کوئی اور میرے ساتھ عبادت کرنے والا شامل نہیں ہے، تو یہ بات آپ کو غمگین کر دیا کرتی تھی. یعنی عبادت خود بھی کرتے تھے، اور یہ تھا کہ کوئی اور بھی عبادت کرے، نماز کی ادائیگی کرے، عبادت کے اندر شامل ہو. سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین میں اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ہمراہ رہتے. سبحان اللہ. کیا بات. آپ کی یہ خواہش تھی کیا بات. کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو کوئی اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میں اکیلے ہی کیوں کروں، اور بھی کریں، کیوں کروں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لوگ شامل ہو جائیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے، اور وہ فرشتے جو ہے آپ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ نماز کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے، عبادت جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لایا کرتے تھے. اب دیکھیے اس کے اندر اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور قطعی جنتی ہیں، بخشے بخشائے ہیں. عبادت کا ذوق اور شوق ان کے اندر دیکھیں میرے پیارے سائیں بھائیو. جہاں ہم ابراہیم علیہ السلام کی یاد یہاں مناتے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، یہ آج جو مہینہ چل رہا ہے، ان مہینے میں، ان ایام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. جہاں ان کے ذکر سے دیگر چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہاں پر یہی پتہ چلتا ہے ان کی عبادت کے ساتھ ان کا لگاؤ کیسا تھا. تو اے کاش کہ ہم بھی
عبادت کے ساتھ جو ہے اپنا ایک لنک جوڑ لیں، عبادت کے ساتھ لگاؤ، اپنی رغبت کو بڑھا لیں. یہ نماز ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک لنک اور ایک تعلق ہے. ابراہیم علیہ السلام بنائے رکھتے تھے اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بنائے رکھیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے الحمدللہ 5 وقت کی نماز ایک مسلمان پر فرض کی گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی یاد منائیں تو ہمیں فجر بھی پڑھنی ہے، ظہر بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے. ہمیں ساری نمازوں کا با جماعت نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. ہمیں فرشتوں کا انتظار نہیں کرنا. الحمدللہ ہمارے جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں مساجد والے علاقے ہیں، تو یہاں پر بکثرت لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک تو وہ تھے نا کہ اکیلے تھے اور ان کا دل کڑتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی تو ہو. تو ہمیں تو یہ سعادت یوں ملی ہوئی ہے کہ بہت سارے مسلمان ایک کام کر ہی رہے ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اس کے ساتھ شامل ہونا ہے. بس یہ کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں اس کا بھی اجر و ثواب ان معنوں میں بڑھے گا کہ اگر ہم یہ بھی نیت کر لیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی یاد منا رہے ہیں جی تو ابراہیم علیہ السلام کا ذوق عبادت بہت تھا، جی تو میں بھی اس کی طرف رغبت کروں، بے شک. ان کی یاد بھی مناؤں اور ساتھ میں کیا ہے نماز کا بھی اہتمام کروں. خاص طور پہ یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کے اندر تو دیکھیں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، عبادت کرنے کی خاص فضیلت ہے، اور یہ ماہ حرام ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں. تو ان ایام کے اندر خاص طور پر ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ ہماری نماز کوئی بھی قضا نہ ہو، بلکہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے وہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں جا کر نماز جو ہے وہ ادا کرنے والے بن جائیں. شاہ صاحب ہماری اسلامی بہنیں ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کریں، تو نماز کو جو ہے وہ اپنا لیں. اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ صبر، تحمل، پھر آپ کے اندر جو راضی بر رضائے الہی رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، یہ آپ کے اوصاف میں ہیں. حسن اخلاق کے آپ علیہ السلام جو ہے وہ پیکر ہوا کرتے تھے. تو ان تمام اوصاف کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے اندر لے کر آئیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت جو بات کہی، اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو عبادت کے ساتھ محبت تھی. عبادت 2 طرح سے کی جاتی ہے اور اس کو محدثین نے بیان فرمایا. ماشاءاللہ آپ تینوں علماء آپ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خوف سے عبادت کرنا اور ایک ہے شوق سے عبادت کرنا. اب نماز میں اس لیے پڑھوں کہ اگر میں نے نہ پڑھی تو میں عذاب کا شکار ہوں گا، خوف کی وجہ سے پڑھی نا، اللہ کی ناراضی کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے. اور ایک یہ ہے کہ میں اس لیے پڑھوں کہ میرے رب کا حکم ہے اللہ اور میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں. دونوں درست ہیں، یعنی خوف سے عبادت کرنا بھی 100% درست ہے اور محبت سے، رغبت سے، شوق سے عبادت کرنا بھی درست ہے. لیکن علماء نے اس پر کلام کیا اور کہا کہ کون سی نیت کے ساتھ عبادت زیادہ بیٹر ہے، بہتر کیا ہے، افضل کیا ہے، خوف سے عبادت کرنا یا محبت سے. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جو عبادت اللہ سے محبت سے کی جائے وہ خوف والی محبت سے زیادہ افضل ہے. تو کیا خوب ہو کہ ہم خوف کی بجائے محبت کو اپنے اوپر غالب کریں کہ یار میرے رب کی عبادت ہے اور اس کے فضائل پہ نظر ہو. میرے رب نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، مجھے پیدا کیا، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے. اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اللہ نے اولاد عطا کی ہے، دیکھنے کو آنکھیں، سننے کو کان. یعنی ہم اگر غور کریں تو 1 منٹ کے اندر ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہمارے اطراف میں ہم غور کر سکتے ہیں. تو یہ جب اتنی نعمتیں ہیں تو میں کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوں. تو اگر آپ شوق کے ساتھ اور محبت کے ساتھ عبادت کریں گے تو آپ یقین کریں اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کا لطف ہی الگ ہے. یعنی جس طرح ہم دنیاوی طور پر کہتے ہیں نا کہ اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنا لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. بندہ کماتا ہے، اب ایک وہ کام ہے جس کا میرا دل ہی نہیں چاہتا لیکن مجھے کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں نہیں کروں گا تو کماؤں گا کیسے، کھاؤں گا کیسے. اور ایک وہ کام ہے کہ جو میں کرتا ہوں، کماؤں گا تو صحیح لیکن وہ میرا پیشن بھی ہے، میرا شوق بھی ہے. تو وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو اپنے پیشن کو پروفیشن بنا لے، کہ وہ کام شوق سے کرے. نتیجہ دونوں صورتوں میں ملے گا، سیلری ملے گی، لیکن پیشن کے ساتھ ہوگا تو اس کی بات ہی الگ ہے. تو عبادت دونوں طرح سے ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کے محبت میں، اس کے شوق میں، جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
ام المؤمنین سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کی تو ہر بات ہی نرالی ہے، رات کو قیام فرماتے، بعض اوقات آپ کے پاؤں مبارک، ٹانگیں مبارک سوج جایا کرتی تھی، ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنا تکلف فرماتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں ہیں، یعنی کہ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھنا۔ تو یہ سیرت مبارکہ سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو اے کاش میرے اندر بھی، ہم سب کے اندر یہ پہلو اجاگر ہو کہ یار عبادت کو ہم بوجھ نہ سمجھیں، یار پھر اذان ہو گئی، ایک تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا، یار ٹائم جا رہا ہے، یار بھاگم بھاگ پڑھ ہی لو، عشاء پڑھ رہے ہیں تو مطلب بالکل بوجھ سمجھا ہوا ہے کہ یار پڑھنی ہے، یار کیا کریں۔ ایک تو یہ کیفیت ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں الحمدللہ مجھے پڑھنی ہے، میرے رب کی عبادت ہے، مجھے سجدہ کرنا ہے، اپنی جسم کی عظیم ترین سب سے تعظیم والی تکریم والی شے پیشانی کو میں نے اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ اس کا لطف لیجئے کہ زمین پر میں اپنی پیشانی کو رکھ کر اپنی سب سے زیادہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں رب کے بارگاہ میں عبادت کی نیت سے۔ اس کیفیت کا مزہ لیجئے اور ذرا غور کیجئے کہ وہ کتنا محروم ہے کہ جس کا سر رب کے بارگاہ میں سجدے میں جھکنے سے محروم ہے، وہ کتنا بڑا محروم ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا، تو جتنے بھی عبادات ہیں اس میں حج بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، اس میں وظائف بھی آ گئے، ذکر و اذکار آ گئے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اگر محبت کے ساتھ ہو تو پھر اس کی بات ہی نرالی ہے، اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ مزہ لیجئے، نماز کا لطف لیجئے، دیگر عبادات کا لطف لیجئے، پھر آپ کو یہ بوجھ نہیں لگے گا، بلکہ پھر آپ وہ ہو جائیں گے کہ جو بزرگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ایک نماز پڑھتے تھے تو دوسرے کا انتظار رہتا تھا، یار ابھی وقت نہیں ہوا، دوبارہ کب مسجد میں جاؤں گا، اذان کا انتظار ہوتا تھا، وضو کر کے پہلے سے تیار رہتے تھے کہ دوبارہ مجھے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع کب ملے گا۔ تو یہ شان ان کی تھی، اللہ ان کے صدقے ہمیں عطا فرمائے، اور ان مہینوں میں بالخصوص، ان دنوں میں بالخصوص ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عبادات کو رغبت کے ساتھ کرنے کی طرف آگے بڑھیں۔ کچھ کالز ہیں، ایک دو سوالات ہیں، اور کچھ جو ہے وہ فرمائش کی کالز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں ابراہیم بھائی آپ کے پاس، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی پہلے کالز سنا دیجیے۔ میرا کلیہ صلی اللہ میں سوال ہے کہ اسلام میں خواب کی کیا حقیقت ہے؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں قربانی کو دیکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس طرح مختلف انبیاء کرام نے خواب دیکھے، تو اس کی وضاحت فرمائیں کہ ان کے خواب اور ہمارے خواب میں کیا فرق ہے، اور خواب کی اسلام میں کیا حقیقت ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں خواب ایکسیپٹیبل ہے، اور اس کے جو تعبیریں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، حدیثوں کے اندر بھی ذکر ہے۔ قرآن کے اندر تو واضح ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو ذبح کا حکم ہوا وہ بذریعہ خواب تھا، تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے اور وحی ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے لیے وہ حکم کا وحی کا درجہ رکھتا ہے اور وہ یقینی ہوتا ہے۔ ہمارے جو خواب ہیں ان کا وہ نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ یقینی ہوتے ہیں، بلکہ ہمارے خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے، یعنی کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب یقینی ہوتا ہے۔ ہم اگر خواب میں دیکھیں کوئی بھی کام تو ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر آج کسی کو خواب آ جائے کہ بیٹے کو ذبح کر دو اور آواز ایسی لگے کہ فلاں کی طرف سے ہے، تو ظاہر ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو قتل ہے، حرام ہے، تو ہمارے خواب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بیوی کو طلاق دے دو، نہیں کیا جائے گا۔ خواب کے ذریعے کسی کو چور ہم دیکھیں، ہمارے گھر میں چوری کرتا ہوا دیکھیں، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ خواب کو ہم شریعت کے مطابق دیکھیں گے اور جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں گے۔ ایک تو یہ بہت بنیادی فرق ہو گیا۔ دوسرا آپ نے کہا کہ کیا اس کی وہ اوتھینٹیسٹی ہے، تو بالکل ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، ایک علم کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، افضل ترین علوم میں اس کو قرار دیا۔ یوسف علیہ السلام کے جو قرآن نے دو خاص فضائل بیان کیے، خصوصیات، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا،
اور بھی کئی انبیاء کے خواب اور ان کا تذکرہ قرآن میں حدیث میں ملتا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کئی بار ایسا ہوتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ فجر کے بعد جب سلام پھیر لیتے تو صحابہ کی طرف رخ انور پھیرتے اور پوچھا کرتے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے، تو صحابہ بیان کرتے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان فرماتے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا کو حکم دیا گیا اللہ پاک کی جانب سے کہ آپ انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائیں، اور اس امت میں جو سب سے بڑھ کر خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کئی بار کسی نے آ کر کوئی خواب پوچھا تو صدیق اکبر نے اجازت لے کر کہا کہ میں بتا دوں؟ سرکار نے فرمایا بتاؤ۔ آپ نے تعبیر بتائی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر تم نے سچ کہا، سرکار نے ان کی تصدیق فرمائی۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جبریل امین نے آ کر کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر بیان فرمائی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو بہت بڑا چیپٹر ہے، بہرحال ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، لیکن اس کے جو بھی پیرامیٹرز ہیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ مزید سوال؟ کھلے عام میں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین اسلام کی تبلیغ میں کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح دین اسلام کو آگے تک بڑھایا؟ انشاءاللہ اس کا بھی جواب لیتے ہیں، مزید کالز جو ہیں وہ بھی سنا دیں۔ محمد رمضان بھاگنر، سوال یہ ہے جب کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اور جو پہلا سوال تھا قربانیوں والا، شاید بھائی پہلی نظر پر کیا پڑھنا چاہیے؟ ہم بس دعا کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی دعا کریں وہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ ویسے جو حکم یہی ہے کہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو علماء نے کتنی یعنی 2-3 چیزیں بیان کی ہیں جی، یہ امیر اہل سنت تو فرماتے ہیں اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت یعنی اعلیٰ عبادت ہے جی، اور بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جو دل میں ہو تمنا وہ دعا کی جائے، کیونکہ بار بار جانا ہوتا ہے الحمدللہ جو وہاں پر ہوتا ہے۔ جی، اور جو کچھ نے یوں بیان کیا کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو یہ کہ یا اللہ میں جو بھی جائز دعا کروں وہ قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے یہ مشاہدہ یہ ہے کہ جب کعبہ شریف پر نظر پڑتی ہے تو دل کے اندر اللہ پاک کی ہیبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ یعنی وہاں کی ایک روحانی کیفیت ہے جو آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، بے شک، کیونکہ اللہ پاک کی وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک کی کبریائی جو ہے وہ جو ہے دل کے اندر جو ہے وہ یہ عقیدہ جو ہے وہ راسخ ہوتا ہے۔ بے شک، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ وہاں پر حاضری دے، اور یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے در پر بلا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب جواب ہو گیا، ایک اور کال۔ میرا یہ سوال ہے کہ حج کے کون سے رکن اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ کون سا وہ رکن ہے؟ وہ رکن جسے کہا جاتا ہے، جسے فرض کہا جاتا ہے، وہ تو 2 ہی ہیں، یعنی وقوف عرفہ اور جو ہے وہ طواف الزیارہ۔ جی، تو یہ دونوں اس کے رکن ہیں، یعنی فرض جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ جی، تو جو فرض ہوتا ہے، رکن ہوتا ہے، وہ جو جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں اس میں ان کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اگر اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے تو اس کے بغیر تو حج ہوگا ہی نہیں نا۔ صحیح۔ تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ صحیح۔ ویسے جو ہے وہ یہ حکم ہوا کہ جو حج پر جائے اسے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کہ وہ ذکر لبیک اللہم لبیک، یہ تو سب سے بڑا وظیفہ ہے اس کے لیے، بے شک، اور اس کے بھی احکامات ہیں کب سے کب جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ذکر الہی کی کثرت کرے، اور پھر وہاں اس مقام پر جا رہا ہے جہاں پر ایک ایک نیکی لاکھ لاکھ نیکی کے برابر ہے، تو وہاں جتنا بھی اللہ پاک کا ذکر کرے گا تو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ۔ اب ذکر کی پھر جو ہے وہ ڈیفینیشن بھی کافی وسیع ہے کہ ذکر کیا کسے کہا جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا بھی ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی ذکر ہے، اللہ پاک کی چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنا اور اس کی جو ہے وہ نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کرنا، یہ سارے پھر جو ہے وہ ذکر باللسان، ذکر جو ہے وہ قلب، یہ ساری چیزیں ذکر بالجوارح، یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ حکم یہ ہے کہ جب حج پر جائیں تو دنیاوی گفتگو کرنے اور اس میں جو ہے وہ انہماک کرنے کے بجائے ذکر الہی کی کثرت کی جائے، اللہ پاک کا ذکر کیا جائے، اور پھر جو ارکان بتائے گے وہ تو یہ 2 جو ہے اس کے فرض ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
صدائے ظفر شکارش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدا فرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ کس کا نام آیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. کچھ میسیجز کو بھی شامل کر لیا جائے ابراہیم بھائی. سلمان بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ حج پر گئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، حج پر گئے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے کئی اسلامی بھائی مہروز بھی گئے ہوئے ہیں، عدنان چشتی بھائی بھی گئے ہوئے ہیں، اور بھی کئی جو مطلب مدنی چینل کے تعلق سے ویسے تو سینکڑوں ہوں گے جنہیں آپ دیکھتے ہیں، تو ان میں سے 4 5 6 اسلامی بھائی. ابراہیم باپو بھی گئے، ابراہیم باپو رکن شورا تشریف لے گئے ہیں، اسی طرح ثاقب شاہ صاحب گئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کافی اسلامی بھائی دارالفتاح کے کچھ اسلامی بھائی گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک سب کا حج قبول فرمائے، آمین. جی فرمائش کر رہے ہیں کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، یہ کلام سنا دیں انشاءاللہ. ایک اور فرمائش ہے کہ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے. اللہ اللہ اللہ. ایک اور فرمائش بھی اسی تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لازمی پوری کر دیں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. انشاءاللہ. ایک اور کلام کی فرمائش ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، یہ کلام سنا دیں. صحیح. ثاقب شاہ صاحب کا بھی پوچھ رہے ہیں، اب یہ ذکر ہوا کہ وہ ماشاءاللہ مدینے گئے ہوئے ہیں. ایک فرمائش یہ آئی ہوئی ہے کہ اشفاق بھائی کی آواز میں پڑھا ہوا ریکارڈڈ کلام کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، تو یہ ہو سکے تو چلے ماشاءاللہ. نوٹ کر لیں فرمائشیں عدنان بھائی. ایک سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں ہم، 2 سیگمنٹس کو ہر پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں، تو ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جو قربانیوں والا سوال تھا میں نے اس کو قصداً موقوف کیا ہے. انشاءاللہ اس سیگمنٹ کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو راہ دین میں، راہ خدا میں جو قربانیاں تھیں، مختصر ان کا واقعہ انشاءاللہ تذکرہ ہم سنیں گے. پہلے سیگمنٹ کو شامل کریں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے قابل تشویش. اس ٹاپک پر ہم کچھ چیزیں یہاں بیان کرتے ہیں. قابل تشویش، بہت بڑی ایک تشویش والی بات، وہ ہے دنیا کی محبت، حب دنیا. یہ اس کو کہتے ہیں لو آف ورلڈ. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مذمت بیان کی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی مذمت بیان کی ہے. دنیا کی محبت جو اخروی نقصان کا باعث ہو، قابل مذمت اور بری چیز ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس می کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا تو اسے زرد دیکھے، پھر روندن ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. یہ قابل تشویش جو چیزیں جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. مخلوق کے عیب کی ٹو میں لگے رہنا،
دل کی سختی، دنیا کی محبت، حیا کی کمی، لمبی امید اور حد سے زیادہ ظلم، یہ 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں۔ تو دنیا کی محبت کی مذمت بیان کی گئی ہے، دنیا کی وہ محبت جو اخروی نقصان کا باعث ہو، شرعاً مذموم بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے۔ اچھا، دنیا سے محبت کا جو ہے وہ انجام، یہ بہت سارے لوگوں کا ہمارے سامنے کتابوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، کیا تمہیں عقل نہیں آئی تھی؟ دنیا سے محبت کی فرعون کا کیا بنا، حامان کا کیا بنا، قارون کا کیا بنا، شداد کا کیا بنا، نمرود جس کو پوری روئے زمین کی حکومت دی گئی تھی، خدائی کا دعویٰ کیا، نافرمانی کی، انجام کیا ہوا؟ ایک مچھر کے ذریعے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ دنیا سے محبت کرنے والوں کا انجام بلعن بن بعورہ، یہ کس ولایت کے مرتبے پر پہنچا ہوا تھا۔ دنیا سے، مال سے محبت کی، برباد ہو گیا۔ تو دنیا کا معنی کیا؟ اچھا ہم کہاں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب، اور دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کی نسبت انسان کے زیادہ قریب ہے، یا اس وجہ سے کہ یہ اپنی خواہشات و لذات کے سبب دل کے زیادہ قریب ہے، اس لیے اسے دنیا بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ہے نا، ایک سفر میں بندہ ساتھ تھا، اچھا پھر اس کو سونا ریت کا وہ ڈھیر تو سونا بنا دیا، اب وہ اس کو جو ہے وہ 2 آدمی ملے، انہوں نے کہا یہ سونا ہے تو اس کو قتل کر دیں، اس نے کیوں مارنا، تینوں بانٹ لیتے ہیں۔ اب تینوں بانٹنے لگے تو کہا بھوک لگی ہے، پہلے کچھ سونا ایک کو دے کے بھیجا، وہ بازار سے کھانا لینے گیا اور اس نے سوچا یہ سارا سونا میں رکھ لوں، تینوں میں بانٹنا پڑے گا، اس نے اس میں زہر ملا دیا کھانے میں۔ اب لا کے کھانا لے کر آیا تو دو تھے، انہوں نے کہا 3 حصے جو کرنے پڑیں گے، اس کو ہم کیوں تیسرا حصہ دیں، ہم دونوں ہی بانٹیں گے، اس کو ہم مل کے مار دیتے ہیں۔ جیسے یہ کھانا لے کے آیا نا، ان دونوں نے اس پر جھپٹے اس پر اور مار دیا، اس کو قتل کر کے تسلی سے کھانا کھا کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں دونوں آدھا آدھا سونا۔ اب یہ کھانا کھا کے زہر ملا، کھانا کھایا، دونوں بھی مر گئے، تینوں مرے پڑے تھے، سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا واپسی پہ تو فرمایا 3 لاشیں پڑی ہیں، آپ نے فرمایا یہ دنیا ایک دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دنیا ہے نا، اس کا عجیب حال ہے، یہ دار آخرت سے پہلے تمام مخلوق دنیا ہے۔ کون سی دنیا اچھی ہے، کون سی قابل مذمت ہے، یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہوگا۔ دنیاوی چیزوں کی 3 قسمیں ہیں، 3 kinds of things in this world۔ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں، ان کا نفع موت کے بعد بھی ملتا ہے، ایسی چیزیں صرف 2 ہیں، علم اور عمل۔ عمل سے مراد ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا، اور دنیا کی یہ قسم جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، یہ دنیا کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، علم اور عمل۔ اچھا، وہ چیز جن کا فائدہ صرف دنیا تک محدود رہتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی پھل نہیں ملتا، جیسے گناہوں سے لذت حاصل کرنا، جائز چیزوں سے ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھانا، مثلا زمین، جائیداد، سونا، چاندی، عمدہ کپڑے، اچھے کھانے کھانا، یہ دنیا کی قابل مذمت قسم میں شامل ہیں، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، تیسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جو نیکیوں پر مددگار ہو، ہیں وہ دنیا کی چیزیں مگر وہ نیکیوں پر مدد دیتی ہیں، مثلا ضروری غذا، لباس، یہ قسم بھی اچھی ہے، لیکن اگر یہ محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مقصود ہو تو اب یہ دنیا بھی قابل مذمت کہلائے گی۔ لہٰذا ہمیں جب وہ حب دنیا سے اپنے آپ کو بچانا ہے، غفلت والی چیزیں، حرام میں لے جانے والی چیزیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں، یہ چیزوں سے بچنا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے جو کیے گئے ہیں وہ کام جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ پاک کے لیے کیے گئے ہیں، مثلا ناجائز و حرام کام، یہ دنیا کے کام ہے، تو یہ بہت سخت ممانعت ہے ان کی۔ تو دنیا کی محبت کے بارے میں کہا گیا کہ تمام برائیوں کی جڑ ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت سے بچے، کہ دنیا کی محبت ہی تھی تو یزید نے اتنے ظلم کیا، بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے، دنیا، مال، پیسہ، اس کی محبت میں، عورت، دولت، اس کی محبت میں لوگوں نے کتنے جرم، ظلم، زیادتیاں، کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہ دنیا جو ہے نا وہ ہلاکت میں ڈالتی ہے، لہٰذا ہم دنیا کی گندی محبتوں سے پیچھا چھڑائیں اور
اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، تو دنیا کی محبت کا علاج یہ ہے کہ اس سے دھوکہ نہ کھائے، یہ خواب کی طرح ہے، دنیا ظاہری آرائش سے آراستہ ہے، اس کا جو ہے وہ یہ سانپ کی طرح ہے، نرم اور ملائم لگی مگر ڈس لیتی ہے، اور جو ہے وہ طالب دنیا جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال پانی کے سمندر سے پیاس بجھانے والی جیسی ہے، جیسا پانی پیتا جائے اس کی پیاس بڑھتی جائے، اور جس طرح جو ہے وہ دنیا ایک مہمان خانے کی طرح ہے، لہٰذا دنیا میں سدا ہم نے نہیں رہنا، یہ تصور جمائیں اور آخرت کی تیاری والے کاموں میں لگیں۔ اللہ میں حب دنیا والے اس قابل تشویش مرض سے بچائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ فرمایا اور اس میں جو بنیادی پیغام تھا وہ دنیا سے کتنی رغبت رکھنی ہے، کتنی نہیں رکھنی، فائدے اور نقصانات سے متعلق ہمیں سمجھایا گیا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ ایک نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا زبردست ایک مکالمہ ہے جس کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے، تو وہ کیا مکالمہ تھا، اس کے کیا مندرجات تھے، اگر بیان ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جب نمرود کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی توحید کی طرف بلایا جی، تو وہ جو مکالمہ ہے وہ قرآن حکیم کے اندر ذکر ہوا۔ نمرود نے پوچھا کہ آپ جس رب کی دعوت دیتے ہیں، جس خدا کو کی عبادت کی طرف آپ بلاتے ہیں، تو بیان کریں وہ کیسا ہے، کیونکہ نمرود خود جو ہے وہ یہ خدائی کا دعوے دار تھا، استغفر اللہ، اور معاذ اللہ، یعنی اتنی پوری روئے زمین پر سلطنت ہونے کے باوجود اور یہ ساری نعمتیں اسے رب ذوالجلال جل وعلا نے عطا فرمائی تھی، لیکن اس بدبخت نے جو ہے وہ خود ہی خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور کچھ اس کے جو ہے استدراج بھی علماء نے لکھے ہیں کہ کچھ اس طرح کے تھے جس سے وہ عوام کو اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے استدراج مین یعنی جادو کہہ سکتے ہیں، جادو، نظر بندی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی تھا کہ اس کے محل کے باہر ایک تالاب تھا، لوگ آ کر اس میں جو ہے وہ چیزیں ڈالتے تھے، اور کوئی شہد ڈالتا، کوئی پانی ڈالتا، کوئی دودھ ڈالتا، اور اس کے بعد جب جس کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی اس کے اندر برتن ڈالتا تو وہی چیز اس کے پاس آ جاتی تھی۔ اچھا، تو یہ نظر بندی تھی۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی شعبدہ باز اگر شعبدے دکھا رہا ہو تو عامل ایک سے ایک ہوتے ہیں عملیات کرنے والے، تو اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے۔ کوئی اس طرح کا اگر ہو کہ جو نظر بندی کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال رہا ہے تو اس پر نہیں جانا چاہیے۔ بالکل بالکل۔ دجال بھی جب آئے گا نا تو دجال بھی طرح طرح کے شعبدے دکھائے گا، ایسا ہی۔ تو نمرود کے بھی شعبدے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے لکھا ہے کہ اس کے محل کے باہر ایک درخت تھا جس کے سائے میں جتنے زیادہ لوگ آتے تھے اتنا ہی اس کا سایہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو طرح طرح کے اس کے جو ہے وہ استدراج اور نظر بندی کے معاملات تھے۔ خیر، یہ خود بھی خدائی کا دعوے دار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے جب اس نے دریافت کیا کہ آپ جس خدا کی طرف بلاتے ہیں تو بتائیں وہ کیسا ہے، تو قرآن حکیم میں ذکر کیا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے رب ذوالجلال جل وعلا کی یہ شان بیان فرمائی کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کافر جو ہے نا، یہ عقل اس کی موٹی، جی، کہنے لگا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی جلاتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ مارتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، قید خانے کے اندر ایک جو ہے وہ قیدی تھا، اسے کہا کہ اسے آزاد کر دو۔ صحیح۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ بے قصور جا رہا تھا، اسے جو ہے وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا، اسے قتل کر دیا۔ کہنے لگے دیکھو میں نے ایک بندے کو جو ہے موت دے دی اور ایک بندے کو جو ہے میں نے زندگی دے دی۔ حالانکہ ایک بچہ بھی اس کی اس دلیل کو جو ہے وہ باطل کر سکتا ہے، کہاں جو ہے وہ کسی کو قتل کرنا یا کسی کو چھوڑ دینا، اور کہاں کسی کو زندگی نئے سرے سے عطا فرمانا۔ وہ رب ذوالجلال جل وعلا جس نے جو ہے وہ بغیر کسی پہلے مثل ہونے کے جو ہے وہ انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، کہاں یہ اور کہاں یہ قتل کرنا اور کہاں کسی کو جو ہے وہ چھوڑ دینا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام چاہتے تو یہی اس کی دلیل کا جو ہے وہ رد بلیغ فرما سکتے تھے، لیکن اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی جناب علیہ السلام نے جو دلیل دی، قرآن فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب ذوالجلال جل وعلا وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرا جو دعویٰ ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، فَبُوْهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کے جو حواس تھے وہ حواس باختہ ہو گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرما دیا، یعنی اس کے پاس آپ کی دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، تو جو ہے وہ بالکل اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ ماشاءاللہ، بڑی زبردست آپ نے جو پہلی بات بیان فرمائی اس کے ضمن میں
کہ ہر حیرت انگیز کارنامہ کرنے والا سچا اور حق پر ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. دیٹ از اے ویری بگ لیسن. اور آپ سے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ انکساری کے طور پر کہیں، جو بھی سمجھیں آپ، عرض ہے، گزارش ہے، مشورہ ہے، جو کہیں کہ خدا کے لیے جب تک کسی کے بارے میں یہ پتہ نہ لگ جائے کہ یہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، اس کے چکروں میں نہ پڑا کریں. آج بھی ایک سے بڑھ کر ایک شعبدے باز ہے، بات لمبی ہو جائے گی. ایسے لوگ موجود ہیں جو یوں آنکھوں سے دیکھ کر نا لوہے کو آپ کے سامنے ٹیڑھا کر دیں گے. جی ہاں، بالکل موجود ہے، کر دیں گے، لیکن وہ کافر ہیں، وہ حق پہ نہیں ہیں. تو کیا کسی کی اس طرح کی طاقت کو دیکھ کر ہم اس کو درست سمجھنے لگ جائیں گے؟ اچھا، ایک تو وہ ہے نا کہ جو اعلانیہ غیر مسلم ہیں، ان سے بھی نقصان کا اندیشہ تو ہوتا ہے لیکن کم ہے. زیادہ نقصان کہاں ہوتا ہے کہ جو اسلام کا دعوے دار ہو اور اس کے عقائد و نظریات درست نہ ہوں. بظاہر وہ کلیم کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں، اور وہ یہ شعبدے بازی کرتا ہے تو لوگ اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. مختصر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھیں، کانوں کو کھول کے رکھیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا شجرہ کیا ہے، یہ ہے کیا، یہ بندہ کیا ہے، یہ بات کیا کرتا ہے، علماء کی رائے اس کے بارے میں کیا ہے، یہ جو کام کرتا ہے اس کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کی اسلام میں اور شریعت میں کیا حقیقت ہے. ورنہ بعض اوقات ایمان برباد ہو جاتا ہے، بعض اوقات عزت برباد ہو جاتی ہے. جی ہاں، خواتین چونکہ نرم طبیعت ہوتی ہیں اور ان کا دل جلد راغب ہو جاتا ہے، متاثر جلدی ہو جاتی ہیں، تو ان چکروں میں خواتین زیادہ پڑتی ہیں، غلط قسم کے لوگوں کے چکروں میں. تو برائے کرم خواتین کو چاہیے کہ بالخصوص وہ اور شوہر اور مرد حضرات وہ بھی اپنی خواتین کو سمجھائیں کہ ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے. یا تو ایمان برباد یا عزت برباد، اور اگر ان دونوں سے کسی طرح سے بچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو مال برباد. جی ہاں، ان غلط لوگوں کے پاس آپ جائیں گے تو ان تینوں میں سے ایک آدھ چیز تو جائے گی آپ کی. بچ کے آنا بہت زیادہ مشکل ہے. بڑے شاطر ہوتے ہیں، ان کو یعنی کہ مائنڈ سائنسز کا میں کہوں نا چیمپئن ہے یہ. انگریز نے تو اب جا کر NLP اور یہ چیزیں کی نا، تو یہ 2 نمبر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے پائے جاتے رہے ہیں، جو کہ آپ کی سوچ اور دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں. ان کا بڑا زبردست طریقہ ہوتا ہے، بڑی آہستہ چال ہوتی ہے. آپ کا اعتماد حاصل کرنا، اللہ معاف کرے، تو اخبارات میں، سوشل میڈیا پر ویسے آپ دیکھتے پڑھتے سنتے، آپ کے اطراف میں ایسے واقعات ہوں گے کہ فلاں اپنے کام کو سدھارنے گیا تھا، وہ کام تو سدھرا نہیں، 4 کام اور برباد ہو گئے. تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اب میں آتا ہوں اس طرف کہ کریں کیا. پھنستا کون ہے؟ جو دیگر اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے. مثال ہے، کوئی بیمار ہے، اب اس کو شفا نہیں مل رہی، دوا دارو سب کر لیا، ہو نہیں رہا. اب وہ بیچارہ غم کا مارا بیماری کا ستایا ہوا چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ مجھے ٹھیک کر دے گا. یا کاروبار میں کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اب کوئی بظاہر صورت نہیں ہے، بندہ مایوسی کے جب قریب ہوتا ہے نا، پھر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے کہ یار یہ وہ کریں گے کہ جو مطلب اسباب اور ظاہری طور پر نہیں ہو پاتا. آپ جاتے ہی اس وقت ہے جب آپ کا دماغ ایک لیول پر جا کر آپ سٹریس میں یا مایوسی میں ہوتے ہیں. تو بندہ عموماً ایسی کیفیت میں وہاں جاتا ہے. اور خواتین کیوں جاتی ہیں؟ اب شوہر ہے وہ ظلم کرتا ہے، مسئلے مسائل ہیں، ساس کے ساتھ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تو جا کر جو ہے نا اسے کچھ وظیفہ لے کر آ جاؤ، کچھ چیز لے کر آ جاؤ تو یہ سب صحیح ہو جائے گا چٹکی میں. اور بھی اسباب ہوتے ہیں. تو بہرحال اب میں آپ کو اس کا حل عرض کرتا ہوں. اگر ظاہری اسباب پر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ نے اسی طرف جانا ہے تو دعا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یعنی وہ بندہ بھی تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر رہا نا. اس کو اگر آنکھوں سے لوہا ٹیڑھا کر رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے یا پھونک مار کے کچھ بھی کر رہا ہے، نمرود کے تالاب میں سے بھی تو دودھ اور شہد نکل ہی آتا تھا نا، لیکن وہ تھا کافر. تو دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے. دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر آپ کو کچھ وظیفہ چاہیے، کچھ تعویذ چاہیے تو کسی صحیح عامل کے پاس جائیں نا، جو کم از کم عالم دین تو ہو. عالم نہ صحیح، ایسا مطلب شریعت کا پابند اور دیندار شخص تو ہے کہ جس کے بارے میں آپ رائے اچھی قائم کر سکتے ہوں. اسی جذبے کے تحت دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے مکتوبات و تعویذات عطاریہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، استخارے کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، تاکہ غلط لوگوں کے ہتھے آپ نہ چڑھیں. یہاں پر آئیں،
انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی محفوظ، آپ کی عزت بھی محفوظ اور آپ کا مال بھی محفوظ، بلکہ انشاءاللہ یہاں آئیں گے تو آپ کو نیکی کی دعوت ملے گی، ایمان میں برکت ہوگی، مال یہاں تو کچھ لیا ہی نہیں جاتا، فری آف کاسٹ ہے، آپ کا کیا نقصان ہوگا؟ فائدہ ضرور ہوگا آپ کو انشاءاللہ، لیکن آپ سے کوئی ایک روپیہ پائی پیسہ لیا نہیں جائے گا، اور عزت کی بھی اللہ نے چاہا تو حفاظت ہے۔ ماشاءاللہ ایک تربیت یافتہ عملہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہر ایک منہ اٹھا کے، ان کا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بھی تعویذات پر بیٹھتا ہے وہ عام اسلامی بھائی بھی نہیں ہوتا، اس کا باقاعدہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کیا جاتا ہے، مشورہ کیا جاتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سے اس کے بارے میں معلومات کی جاتی ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، تب جا کر اس کی سلیکشن ہوتی ہے، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے کہ کس مرض کے لیے کیا وظیفہ بتانا ہے۔ تو یہ پورا سسٹم ایک نظام ہے، تو جب بھی کوئی سسٹم اور نظام کے ساتھ چیز ہوتی ہے تو وہ اوتھینٹیکیٹ ہوتی ہے، جس کے پیچھے کوئی باز پرس کرنے والا بیٹھا ہوا ہو، پھر بھی کوئی اکا دکا واقعات ہو جائے، وہ دیکھیے ایک ہیومن ایرر کا جو مارجن ہر جگہ رہتا ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے الحمدللہ آپ دیکھیں شفا بھی مل رہی ہے، لوگوں کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں۔ ہم نے ذاتی طور پہ کئی لوگوں کو دیکھا ہے، امیر علیہ سنت کی برکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے مسئلے میں تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے نکلیں گے، اللہ کی رحمت سے تعویذات لیے، وظائف اختیار کیے تو الحمدللہ اسے نکل گئے۔ تو کبھی بھی الٹی سیدھی جگہوں پر مت جائیں، ورنہ ایک ڈھونڈو ہزار پھرتے ہیں، شعبدے باز ایک سے بڑھ کر ایک ڈرامے کرنے والا ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، آزمائی سے محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اگر کسی مشکل میں ہیں تو ایک اور مشکل اپنے سر نہ لے لیں، پہلے بھی آپ پریشان تھے، اب غلط آدمی کے ہتھے لگ گئے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، آپ کا ہوگا کیا؟ تو اللہ پاک ہمیں ہر مسلمان کو اس طرح کے غلط قسم کے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کی سروسز ہیں، فری آف کاسٹ ہیں، آن لائن ہیں، ای میل کے ذریعے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے ہیں، سوشل میڈیا، کیا کون سی سروس ہے جو نہیں ہے، تو وہ اختیار کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید گفتگو بھی کریں گے، کچھ ٹاپکس ہمارے پاس مزید بھی موجود ہیں، لیکن عدنان بھائی بھی موجود ہیں، اپنی موجودگی کا احساس بھی دلا رہے ہیں۔ چلیں جی، ان سے کچھ فرمائشیں جو ہے وہ سن لیتے ہیں، ایک ایک دو شعر، دو تین فرمائشوں کے آپ سنا دیں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ باغ مدینے میں پھر ٹوٹا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، زندگی بھر بھی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ
غم بے شمار جانو دل تم میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا دو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، رکن شورا کی طرف بڑھوں گا. حضور ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ایک بہت بڑی سعادت، ایک بہت بڑا واقعہ، بہت اہم واقعہ تعمیر کعبہ کا بھی ملتا ہے. وہ کیا ہے اگر مختصر بیان ہو جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ والسلام مکہ شریف میں تشریف لائے اور کیا دیکھا کہ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو گئے ہیں، سبحان اللہ. اور زمزم شریف چشمے کے قریب جو ہے اپنے تیر کو درست کر رہے ہیں. اچھا. تو دیکھ کر خوش بھی ہوئے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور تیر بھی جو ہے وہ چلا لیتا ہے. تو آپ جیسے ہی آئے تو یہ فوراً اپنے والد صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، بغل گیر ہوئے. سبحان اللہ. اور اس کا کچھ وہ ہے ملتا ہے کہ کتنا عرصہ گزر گیا تھا، یعنی کتنے بڑے ہو گئے تھے؟ ذرا جب چھوڑا تھا تو بہت ہی چھوٹے تھے. جی ایگزیکٹ نہیں ملتا. ہاں جی، جوان 12 سال یعنی نو عمری کا جو ہے. صحیح. کیونکہ اس کے بعد ہی پھر قربانی کا ہوا تھا، تو اب قربانی جب آپ کی بچپن ہی کہلاتا ہے تو زیادہ ایج نہیں ہوگی. ٹھیک. تو بہرحال جو ہے وہ جب انہوں نے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اللہ پاک نے مجھے ایک حکم دیا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ فرمایا آپ وہی کیجئے جو اللہ پاک کا حکم ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ تو کہا بالکل میں آپ کی مدد کروں گا. واہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا گھر بنانے کا حکم دیا ہے، اللہ، تو تمہیں میری مدد کرنا ہوگی. تو آپ نے کہا بالکل میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کے ساتھ ہوں. آپ نے ایک ٹیلے کی جانب اشارہ کیا کہ یہاں پر ہم نے اللہ کا گھر بنانا ہے. اچھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ نے بنیاد رکھی اور جو ہے بیت اللہ شریف کی تعمیرات کا سلسلہ شروع کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے، اور جب جو ہے وہ دیواریں کافی اونچی ہو گئیں تو پھر ظاہر ہے کہ اونچی دیوار ہے تو اب اس کا کیا حل کیا جائے، اور اوپر جانا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے کر آئے اور وہ پتھر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. وہ پتھر کیا تھا کہ جیسے جیسے دیوار اوپر ہوتی جاتی تھی پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا. کیا بات ہے، اللہ کی شان. تو بس اللہ پاک نے جو ہے اس پتھر کے اندر ایسی تاثیر پیدا کر دی، گویا کہ لفٹ کا کام کر رہی تھی. جی. اور وہی مقام ابراہیم پر وہ پتھر اب موجود ہے جس کو جو ہے مصلی بنانے کا، نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. وہ بابرکت. اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ ایسا مبارک پتھر تھا کہ وہ آپ کے لیے نرم ہو گیا تھا، اور آپ کے جو پاؤں کے نشانات ہیں ابھی بھی جو ہے موجود ہے، اور عاشقان رسول جو ہے وہ ان عاشقان رسول ان قدموں کے نشان کو دیکھتے بھی ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں. بے شک بے شک. تو بہرحال جو ہے وہ تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دونوں باپ بیٹا یہ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ عز و جل یہ ہم نے گھر بنایا جو ہے وہ اس کو قبول فرما ہماری اس کوشش کو، اور بے شک تو جو ہے وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مشترکہ آپ کوشش کہہ لیجیے اللہ پاک کی اطاعت میں، فرما برداری میں. اور اب جو ہے وہ بیت اللہ شریف وہ مقام ہے کہ جس کی جانب ہر ایمان والے کا دل مائل ہے، بے شک، اور جی چاہتا ہے کہ جو ہے وہ ہم وہاں پر حاضری کا شرف حاصل کریں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے، بچپن سے جو ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کیا کرتے تھے. اور جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، مدینہ شریف جانے لگے، تو آپ نے بیت اللہ شریف کی طرف نظر دوڑائی
اور فرمایا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں نہ جاتا، کبھی نہ جاتا، اور کبھی بھی نہ جاتا. یعنی محبت کا ایک اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں بیت اللہ شریف سے، مکہ شریف سے. تو واقعی جو ہے وہ ہر اہل ایمان کے دل کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی محبت ہے، اور یہ وہ بیت اللہ شریف ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ تعمیر فرمایا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی. اب سوچ میں ایک بات آتی ہے کہ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن ہیں، کاش کہ ہم بھی وہاں ہوتے. اچھا چلو اب یہ تو ایک ریئلٹی ہے کہ ہم نہیں تھے وہاں، لیکن اس تصور میں ہم آج کوئی مسجد تو تعمیر کر سکتے ہیں نا، یعنی اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے، یا تصور کے طور پر کہیے تو مسجد کی تعمیر کرنا. اچھا پھر انہی کی سیرت میں بیت اللہ شریف کے ارد گرد جو مسجد شریف ہے اس کی خدمت کرنا، انہیں صاف ستھرا رکھنا، آنے جانے والوں کے لیے سہولت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. تو بیت اللہ تو پھر جنہوں نے تعمیر کیا، پھر وہ دونوں کی شان ہی نرالی ہے. وہ مسجد جب بنی، اس کے جو دیگر معاملات ہیں، لیکن ہم چلو اپنے زمانے میں، اپنے علاقے میں، اپنے تئیں، اپنے محلے کی مسجد کی خدمت کر لیں. ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کے صدقے ہمارے اس عمل کو ایسا قبول فرمائے کہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائے. تو مسجد سے، اللہ کے گھر سے محبت ہونا یہ نبیوں کا طریقہ رہا. اور جیسا کہ سرکار کے بارے میں بھی آپ نے ابھی سنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں اس کعبے سے، اس مکے سے، اس شہر سے، کیونکہ جائے پیدائش بھی تھی اور ایک وقت گزرا وہاں پر، اور مقدس مقام بھی ہے، بلکہ یہ تو انبیاء کی سرزمین ہے. دو دنیا میں جگہ ہیں جو انبیاء کی سرزمین ہے. ایک بیت المقدس فلسطین جہاں پر بکثرت انبیاء تشریف لائے اور ان کے مزارات آج بھی موجود ہیں، اور دوسرا مسجد الحرام شریف اور اس کے اطراف. بلکہ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی کسی نبی کی قوم پر عذاب آ جاتا تو ظاہر نبی تو محفوظ رہتے تھے، تو وہ بقیہ زندگی کہاں گزارتے تھے؟ جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر تو عذاب آ گیا. تو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ انبیاء کرام بیت اللہ شریف آ جاتے تھے، اور بقیہ جو ظاہری زندگی تھی وہ یہاں پر حرم کے آس پاس گزارا کرتے تھے. اور اس مقام پر، مطاف میں، کعبے کے اطراف میں بہت سارے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اب جس کے نشانات نہیں ملتے لیکن ہے. تو کیا یعنی کہ جگہ ہے، یعنی کہ اس یوں سمجھیے کہ یہ 1000-1500 اسکوائر گز کی جو جگہ ہے، اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں اور اتنے مقدسات ہیں کہ ایک ایک کو بندہ سوچتا جائے تو حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے سی زمین کے ٹکڑے کو اللہ پاک نے کیسا عظمت و شان والا بنایا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو. یعنی یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں جانا چاہیے، جس کی طرف دل مائل ہونا چاہیے، جس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. دنیا میں ہزاروں جگہیں ہیں، لیکن ایک مکہ ہے، ایک مدینہ ہے، یہ دو ایسے مقامات ہیں کہ جن کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے، اور ہوتی بھی ہے الحمدللہ. اور مسلمان کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو. مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا شاید بھائی، ہم آج سے 3-3.5 سال پہلے ہم گئے تھے اس طرف شمالی علاقہ جات کی طرف. تو ہم ریکارڈنگ تھی، اگست سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، تو آؤٹ ڈور ریکارڈنگ تھی کہ ہم پہاڑوں میں اور دریاؤں میں اس طرح سے ریکارڈنگ کریں. تو وہاں ہم گاڑی پہ دریا کنہار ہے اس کے کنارے کنارے جا رہے تھے. ایک بڑا ہی بوڑھا شخص ہمیں نظر آیا، اس کے ساتھ تھے کوئی 10-12 گھوڑے ہوں گے، اور ایک گٹھڑی تھی جو اس نے اٹھا رکھی تھی، ایک لمبا سا ڈنڈا تھا جو پکڑا ہوا تھا، اور ایک آدھ کوئی اور چیز ہوگی. تو ہم نے کہا اس سے بات کرتے ہیں. گاڑی روکی، میں اتر کر گیا. ہو بابا جی کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا میں وہ نیچے پنڈی اور اسلام آباد کی طرف سے، یعنی کہ میدانی علاقے سے جا رہا ہوں. جا کہاں رہے ہو؟ یہ میں جا رہا ہوں یہ اوپر یہ گلگت کی طرف. کب سے چلے ہو؟ 1 مہینہ ہو گیا ہے. وہاں پہنچو گے کب؟ 1-1.5 مہینہ لگے گا. واپس کب جاؤ گے؟ تقریباً 3-4 مہینے کے بعد. اچھا اس کا پیشہ یہ تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے گھوڑوں کو لیتا تھا، وہ ماہر تھا اس کام کا، اور یوں مطلب چلتے چلتے پانی پلاتے کھلاتے چراگاہوں پر وہاں جا کر، اور یہ پورا اس کا یعنی کہ جو گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو وہ ان علاقوں میں گزار کر پھر 2-3 مہینے کے بعد واپس آتا تھا. عمر ہوگی اس کی کوئی 80 سال کے آس پاس. بابا جی تھے، اور بظاہر ایک دن بھی اسکول نہیں گئے تھے، کوئی ان کی تعلیم ایجوکیشن نتھنگ،
تو میں نے کہا اب یہ سفر تو بارش آ جائے تو کیا؟ بولا یہ ہے نا اس کے اندر ایک میرے پاس ایک بوری ہے اور ایک ترپال ہے، بارش آتی ہے تو پتھر پہ اوپر لے کے سو جاتا ہوں، رات بھی اسی طرح دن بھی اس طرح، اور یہ گھوڑے ہیں بس چل رہا ہوں، کھانا ہے مل جاتا ہے کھا لیتا ہوں، اور یہ مہینوں کا سفر اس نے پیدل کرنا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بابا جی دو چیزیں اس نے بڑی حیرت انگیز کہیں جس نے مجھے حیرت میں ڈالا، کہ طوفان آئے، بارش آئے، گھوڑے ہیں، لاکھوں روپے کے گھوڑے، اتنے قیمتی خوبصورت گھوڑے تھے، کوئی ہوں گے کوئی کروڑ ڈیڑھ کروڑ روپے کے تو ہوں گے وہ، کم از کم زیادہ بھی ہو سکتے، تو آپ یہاں پر کیسے یعنی سفر کرتے ہیں اور کیا آپ کے اسباب ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی بولا اللہ ہے نا۔ آپ یقین کریں اس دیہاتی جس کو ہم ظاہری اعتبار سے جاہل، میرے تو ہمت نہیں ہوتی اس کو کہنے کی، کہ اس کا دل اللہ کے توکل پر ایسا ہو تو اس کے علوم و فنون کی کیا بات ہوگی، فن تو اس کا تھا ہی، یعنی اللہ ہے نا۔ اچھا اتنے اس نے بالکل مزیدار انداز پہ کہا کہ سننے میں مزہ آیا۔ اچھا میں نے کہا بابا جی آپ کی زندگی تو گزر گئی اسی کام کے اندر، تو کیا خواہش ہے آپ کے دل کے اندر؟ اگر کچھ آپ کو کوئی آفر کرے تو آپ کے دل میں کیا خواہش ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ زندگی تو گزر گئی۔ یقین کرے اس نے کہا کہ بس ایک ہی خواہش ہے، مکہ مدینہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی حسرت اور اتنی خوبصورتی اور محبت سے اس نے کہا، تو میں نے کہا یار یہ تو کئی پڑھے لکھوں مطلب ان کے قدموں پہ قربان ہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر بہت کچھ ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں اللہ پہ توکل، یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول، اچھا ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اللہ اور رسول ہے نا، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، رسول کا گھر دیکھنا ہے، یعنی کہ وہ دیہاتی آدمی اور اس کے دل میں جو ایک اللہ پر توکل، بھروسہ اور مکہ مدینے سے محبت، یقین کریں رشک تھا اس پر آیا، اور آج اس کو پھر یاد آ گیا تو میں نے کہا تذکرہ کروں کہ یہ وہ ایک ایمان والے کے دل کے اندر یہ ایک شمع ہوتی ہے، اب وہ بظاہر کچھ بھی ہے، اب اس کا کوئی اس کا مذہبی دینی جو بھی بولیں بظاہر کچھ بھی نہیں، لیکن اس کے دل میں جو ایمان کی ایک شمع روشن ہے اور جو اللہ کی ذات سے اس کا توکل اور بھروسہ اور جڑا ہوا ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، یہ بڑوں بڑوں کو حاصل نہیں ہوتی، اچھوں کو حاصل نہیں ہوتی، اللہ جسے عطا کرے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی ان مقدس مقامات کی حاضری کی تمنا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت نبیوں نے کی، ہمارے آقا نے کی، اللہ پاک ہمیں بھی اس محبت کا صدقہ نصیب فرمائے۔ ابراہیم بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ نمرود کا ایک تو مکالمہ آپ نے بیان کیا، دوسرا ابراہیم علیہ السلام قول بھی تھی کہ دین کی راہ میں آپ کی قربانیوں کا کچھ ذکر ہو جائے، تو جو آگ والا واقعہ ہے مشہور بھی ہے، چلیں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا، بہتوں کے لیے ہو سکتا ہے نیا بھی ہو کچھ، اگر اس کا تذکرہ ہو جائے۔ اسد بھائی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زندگی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی محبت اور رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں اور دین اسلام کی راہ میں، تبلیغ دین کی راہ میں قربانیوں سے عبارت ہے۔ بے شک، یعنی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی عام تھی، اور لوگ جو ہے وہ باطل معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس ماحول میں کلمہ توحید کو بلند کرنا، پھر اس کی وجہ سے آپ پر آزمائشوں کا آنا کہ آپ کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا، پھر اس کے بعد جب بڑی تمناؤں کے بعد جب آپ کو بیٹا ملا، اس کو جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربان کرنا، انہیں جو ہے وہ بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ کر آنے کا حکم ملنا، اور جو ہے وہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ نار نمرود کے اندر ڈالا جانا، آپ کی پوری زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قربانیاں ہی قربانیاں ہیں۔ بے شک، اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم ان بزرگان دین اور خصوصاً حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ جن کی یاد میں ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی مبارک زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ اب یہ نار نمرود کا ہم واقعہ دیکھیں، جیسا کہ میں نے پہلے مکالمہ ذکر کیا، تو جب وہ مبہوت ہو گیا، اس کے اوسان خطا ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں، تو اس کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا، اپنے درباریوں کو بولا کہ اب تو جو ہے وہ ان کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں آگ کے اندر ڈالا جائے، کیونکہ آگ کا عذاب جو ہے وہ یہ بڑا شدید ہوتا ہے، بڑا اشد ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے آگ کی تیاری کی، یعنی یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ایک ایمان والے کی ہیبت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ان کفار پر کیسی ڈالی تھی، کہ اکیلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں اور ان کے مقابلے پر یہ کتنی تیاری کر رہے ہیں
کہ کئی مہینوں تک آگ کے لیے ایندھن تیار کیا گیا اور ایک عمارت بنائی گئی، 4 دیواری بنائی گئی جو 30 گز لمبی 20 گز چوڑی، اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے جو دور دراز سے لکڑیاں اکٹھی کر کر کے اس کے اندر جو ہے وہ ایندھن ڈالا تاکہ آگ بھڑکائی جائے۔ اتنی شدید آگ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اس کے اندر بچ نہ سکیں، اور اس قدر شدید وہ آگ بھڑکائی گئی کئی مہینوں کا ایندھن اکٹھے کرنے کے بعد کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تھا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اب یہ آگ اتنی سخت ہو گئی کہ یہ خود پریشان ہو گئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالیں کیسے، قریب جانا پڑے گا، قریب جانا پڑے گا۔ تو پھر جو ہے وہ شیطان آیا اور اس نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک ترکیب سجھائی کہ من جنیک بناؤ، ایک جو ہے وہ جھولا ٹائپ ایک بناؤ، اس کے اندر ان کو بٹھا کر آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ کے اندر ڈالا گیا، اور اس وقت جو ہے وہ اللہ کے فرشتے حاضر ہوئے، پانی کا فرشتہ حاضر ہوا، آپ حکم فرمائیں تو پانی برسا دیا جائے اور یہ آگ ابھی بجھ جائے۔ ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا، اگر آپ حکم فرمائیں تو جو ہے وہ ہوا چلائی جائے اور یہ آگ بجھ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے کہ حکم فرمائیے کوئی اگر حاجت ہے تو فرمائیے۔ ارشاد فرمایا حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جس رب ذوالجلال جل وعلا نے اس آزمائش کے اندر ڈالا ہے تو اسی سے میری حاجت ہے، میرا رب جانتا ہے، وہ میرا رب جانتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنے رب سے دعا کیجئے۔ اب آپ تسلیم و رضا کے اس مقام پر تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرا رب ذوالجلال جل وعلا میرے سوال کرنا میرا ضروری نہیں، وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ میرا حال جانتا ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، رب ذوالجلال جل وعلا کا حکم ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، جو آگ کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے حکم ہوا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ تفاسیر کے اندر یہ ذکر ہے کہ صرف یہ نہیں ہوا حکم ہوا کہ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم نہیں بلکہ سلامتی والی بھی ہو جا۔ فرمایا کہ اگر صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم ہوتا تو وہ ٹھنڈک بھی ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی، تو سلامتی والی بھی ہو جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر، روایات کے اندر ہے کہ بعض روایات کے اندر کہ 40 دن، بعض روایات کے اندر ہے کہ 50 دن آپ اس آگ کے اندر رہے، لیکن آگ نے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ وہی بات ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق اور ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب کرے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت خوب، ماشاءاللہ، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں یہ توفیق خیر عطا فرمائے۔ آخری چند منٹ باقی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ کی ایک بڑی زبردست خوبی ہے، وصف ہے مہمان نوازی، اگر اس کا مختصر تذکرہ ہو جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیگر جو اوصاف عطا فرمائے تھے ان میں سے ایک وصف جو ہے بڑا باکمال وصف آپ کا تھا، وہ مہمان نوازی تھا۔ بے شک کہ آپ علیہ السلام جو ہے بہت مہمان نواز تھے۔ سیدنا عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا، اچھا، تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکل پڑے، سبحان اور اللہ، کافی دور تک آپ نے کوشش کی کہ کوئی مہمان مل جائے، اور لیکن کوئی مہمان جو ہے وہ میسر نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ جب واپس تشریف لے کر آئے تو کیا دکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ گھر میں کھڑا ہے۔ تو آپ نے دریافت فرمایا اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا میں اپنے رب عز و جل کے اذن سے داخل ہوا ہوں، سبحان اللہ، میں اللہ تبارک تعالیٰ کی اذن سے آیا ہوں۔ جی، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کون، یعنی تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ اور پھر انہوں نے کچھ یوں بیان فرمایا ملک الموت علیہ السلام کہ اللہ پاک نے مجھے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے، اور میں کہاں آیا ہوں؟ اس بندے کے پاس آیا ہوں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ابراہیم علیہ السلام نے
ملک الموت علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ مجھے بتائیں اور مجھے پتہ چل جائے، اگرچہ وہ دور دراز کسی ایریا کے اندر بھی ہو، تب بھی مجھے پتہ چل جائے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا اور اپنی باقیہ زندگی تمام کی تمام جو ہے وہ اسی شخص کے ساتھ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خلیل ارشاد فرما رہا ہے، اسی بندہ خدا کے ساتھ جو میں زندگی اپنی گزار دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ وہ جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل ارشاد فرمایا ہے وہ آپ علیہ السلام کی ہی ذاتیں ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل ارشاد فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ جو ہیں لوگوں کو عطا فرمانے والے ہیں، لوگوں کو نوازنے والے ہیں اور لوگوں سے سوال کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تو یہ وصف جو ہے آپ کا عطا کرنا، لوگوں کو نوازنا، اور پھر دیکھیں نا مہمان نوازی کرنا کہ مہمان ڈھونڈنے گئے تھے، اللہ پاک نے ملک الموت علیہ السلام نے بھیج دیا اور پیغام کیا ملا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ خلیل ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی پیاری وصف ہے، اور مہمان نوازی کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی مہمان آئے اس کی تکریم کریں، اس کی عزت کریں اور اس کی خوب جو ہے وہ آؤ بھگت کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ الکریم اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ بالکل عطا فرمائے گا، اور ابھی عید بھی آ رہی ہے اور خوب موقع ملے گا مہمان بننے کا بھی اور مہمان کی میزبانی کرنے کا بھی، تو دونوں کرنے اور دونوں اچھے انداز پہ کرنے ہیں۔ کہیں جانا ہے تو اس کو تنگ نہیں کرنا، بوجھ نہیں بننا، اور کوئی آ جائے تو پھر اس کی تکریم و تعظیم کرنی ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹاپک ہے، عید کے دنوں میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ ہم نے جو ٹاپکس طے کیے ہیں عید کی ٹرانسمیشن میں، اس میں ایک ٹاپک ہے باقاعدہ مہمان میں، کیونکہ ایک ایونٹ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ میزبان بنیں گے اور ہزاروں لاکھوں مہمان بنیں گے، تو انشاءاللہ اس کی سنتیں اور آداب بھی بیان ہوں گی۔ اللہ پاک آج کے پروگرام میں جو بھی ہم نے ذکر خیر ہوا اسے قبول فرمائے، جو سیکھنے کی عمل کرنے کی باتیں ہیں اللہ پاک ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ خوشباش رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ عید گزاریں، گوشت خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، لیکن کھال دعوت اسلامی کو دینی ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ ظاہر ہے کھال آپ گھر میں استعمال تو نہیں کریں گے نا، دینی ہے، کسی کو بھی دینی ہے۔ تو اتنی بڑی تنظیم جو کہ دین کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ جس کے 60 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، مدری چینل از ون آف دیم۔ یہ پوری دعوت اسلامی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، ایک جزو ہے۔ پوری دعوت اسلامی کتنی بڑی ہوگی؟ تو آپ تعاون کرتے ہیں تو اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، اخراجات بھی بہت ہیں، اور آپ لوگ دیتے ہیں ماشاءاللہ، جب بھی اتنا اربوں روپے کا خرچ بھی پورا ہوتا ہے۔ تو سال میں ایک دو باری آپ سے جو ریکویسٹ کی جاتی ہے، ان میں سے ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ اپنے یہاں کے جانور کی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو آپ نے دینی ہے۔ ابھی سے بکنگ کرا لیں، رابطہ کر لیں علاقے میں، یا تو اسلامی خود آپ تک پہنچ جائیں، وہ نہ بھی پہنچے تو خود ڈھونڈ کر انہیں اپنے دن کا بتا دیں، کس دن قربانی ہے، ٹائم بتا دیں، اور فون نمبر بھی لے لیں تاکہ اگر کوئی وقت پر نہ پہنچے تو آپ اس کو ریمائنڈ کرا سکیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ چھوٹا سا تحفہ اللہ پاک کی راہ میں جب آپ دیں گے، اللہ پاک اس پر ضرور آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ دعوت اسلامی ان کھالوں کو جمع کر کے پھر محفوظ بھی کرتی ہے، بعض اوقات ہاتھوں ہاتھ بک جیسی سچویشن ہوتی ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ بہتر سے بہترین معاوضے پر اس کو بیچا جائے تاکہ یہ ساری رقم دین کی اشاعت کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اسی پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي،
یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. چلو